قاری صاحب جو ہے تشریف لائے ہیں. جی قاری صاحب فرمائیے. السلام علیکم قاری سر. صاحب. جی وعلیکم السلام. جی محترم فرمائیے کیا کہیں گے. سر آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی جناب ٹھیک ہیں، جی اچھے سر. ہیں. آپ بتائیے. بہت 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 زبردست طریقے سے آپ، اب میں کیا کہوں، اس کو ہسٹری کے چیتھڑے اڑا رہے ہیں. کس چیز کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں بہت زبردست انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں. حقیقت یہ کرنا تو پڑے گا نا بھائی، کوئی کسی کو تو کرنا پڑے گا نا، کوئی تو ہو کرنے والا، ورنہ میں تو آپ کو ایک صدیوں بات سے یہی بتاؤں چل رہا ہے. جھوٹ کا بول بالا چل رہا نا ابھی، جھوٹ میں کا آپ بول کو ایک بالا بات چل رہا ہے. بتاؤں جی جناب. آپ حقیقت میں اسلامی بت کو توڑ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ، جس جھوٹ کو بنیاد بنا کر اسلام نامی عمارت جو ہے کھڑی کی گئی تھی، ظاہر بات ہے اس کو تو ایک نہ ایک دن ٹوٹنا ہی تھا. ٹوٹنا ہی اگر تھا. میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، کوئی تو اس کو توڑنا ایک وقت تو آنا ہی ہے نا. ابھی ٹوٹنا تو ہے. بالکل بالکل اب آنا ہے، شاید بالکل جو آنا ہے ہے. میں اس لائق شاید جو ہے کچھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے اس کی ریئلٹی یا اس پر جو پردے پڑے ہیں عقیدت کے، ہاں، تو ان بالکل عقیدت کے بالکل پردوں کو ہٹا کر اسلام کے اصلی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. یہ میری کوشش ہے. تو میں کر رہا ہوں، مجھ سے جتنی میری بساط ہے، جتنی میری حیثیت ہے، جتنی اوقات ہے، اس کے مطابق میں کام کر رہا ہوں. دیکھیں اب لوگ پسند کریں. اب آپ ایک چیز دیکھیں سر، یہ ایک دو دن پہلے، کل یا کل سے پہلے قاسم صاحب آئے تھے آپ کے پروگرام میں، جی اور ان کی وہ اپنے ساتھ لازماً اپنے لوگوں کو بھی بٹھاتے ہوں گے، اپنے شاگردوں کو، دیکھو میں آج کیا کرنے والا ہوں. اب وہ اصل حرکتیں میں وہ ایسی اسی کرتے نیت ہیں. سے آئے تھے، وہ اسی نیت سے آئے تھے. یقیناً ان کے اپنے مدرسے یا ان کے حلقے احباب اور دیگر بہت سے علماء نے یقیناً جو ہے اس کو دیکھا، اس کی کلپ کو. اور دیکھیں بہرحال جس کے اندر کچھ سچائی کا جذبہ ہے، وہ سچائی کی تلاش ہے، تو ان کو سمجھ آ گیا. لیکن جو صرف یہ اس بت کو ایسے ہی جو ہے بغل میں لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو بہرحال کیونکہ اب جس طرح سے وہ ذلیل ہو کر گئے نا، یہ سب سے چھوٹا لفظ بولا ہے میں نے، الفاظ تو بہت بھی بڑے ہیں میرے پاس. جس طرح سے ذلیل ہو کر وہ اسٹریم سے گئے ہیں نا، خود بھاگے ہیں. کہتے ہیں نا چور کی لنگوٹی، تو وہ لنگوٹی لے کر بھاگے ہیں اپنی. مطلب ان کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے بات کرنے کے لیے. بڑے پہلے بے وہ آپ آبرو سے ہو کر نکلے. بڑے بے آبروؤں کے تیرے کوچے سے نکلے. تو کہانی یہ تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے آپ کو مدعا کے لفظ کے اوپر کوشش کری کہ آپ کو وہ کیا جائے، ڈیگریڈ کیا جائے، آپ کو یہ احساس دلایا جائے کہ تمہیں مدعا بولنا نہیں آتا. اچھا، پھر ان کی سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا یہاں بھی دال نہیں گل رہی. پھر وہ چلے گئے کہ آپ کو نبی کیوں بولا کسی نے. اچھا، جب انہوں نے دیکھا یہاں بھی دال نہیں گل رہی، تو انہوں نے کہا اب خاموشی سے نکل جاؤ. لیکن کرنا ایسا ہوا کہ وہ ذلیل ہو کے نکلے، وہ خاموشی سے نہیں نکلے، وہ پھنس گئے تھے بری طرح. اور یہ دنیا نے دیکھا ہے، جن کے پاس عقل ہے، سوچ سمجھ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ. اور سر یہ صرف ان کا حال نہیں ہے، اس وقت آپ کے سامنے بڑے سے بڑا بھی آ کے بیٹھ جائے گا نا، اس کا بھی یہی حال ہے سر. رٹے رٹائے واقعات، رٹے رٹائے قصے، الٹی سیدھی کہانیاں یہ لے کے گھومتے ہیں، بے وقوفوں کو بے وقوف بنا لیتے ہیں بڑے آرام سے. پڑھا لکھا نہیں آتا سر. اب ان کی آپ دیکھیے گا بہت تیزی کے ساتھ اصل میں چینج آ رہا بات ہے. یہ ہے نا جی کسی نے قاری صاحب اپریشیٹ کہ نہیں کیا قاسم کو. دیکھیں کہ پڑھا لکھا کا جو ہے جو تصور جو ہے، جو مفہوم ہے ان کے اپنے مدرسوں میں، پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ وہی جو ہے جو لگی بندھی جو کتابیں ہیں ان کو رٹا رٹایا ہے، اور بولنے کے معاملے میں انہیں چرب زبان ہے، بالکل چرب سر، زبان ہے، بالکل اور بالکل سامنے والے کو چپ کرا سکتا ہے اس کو، کیونکہ بالکل ان کو جو ہے ڈائلاگ کی عادت نہیں ہے، مونولوگ کی عادت ہوتی ہے. یہ بالکل سر، مسجدوں کے بالکل ممبروں پر ٹھہر کر چلانے کی ان کو عادت ہے، اور یہ کسی کی سنیں گے نہیں، یہ دنیا کو سنائیں گے لیکن دنیا کی سننا نہیں چاہتے. تو یہ سارا اس طرح کا پورا جو ہے یہ پیکیج، یہ نظریہ، اور پھر یہ ٹریننگ، یہ تربیت جو ہوتی ہے مدرسوں میں، ظاہر بات ہے مدرسے کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ یہی ہوگا نا، یہی ہوگا.
اب سر میں ایک چیز ڈسکس کرتا ہوں یہاں پر کہ جتنے بھی مدارس سے علماء یا مفتی، پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، کراچی میں رہتا ہوں، جی تو جی یہاں پر میں جو دیکھتا ہوں سر اپنے ارد گرد جو لوگ ان مدارس سے، جامعہ اور دارالعلوم اور فلانا سے پڑھ کے نکلتے ہیں، سر ان کو کھپائیں گے کدھر؟ نہ آپ ان سے کوئی نرسنگ کا کام لے سکتے ہیں، نہ بینک میں کسی اکاؤنٹنگ کا کام لے سکتے ہیں، نہ آپ ان کے پاس سر کوئی ہنر ہی نہیں ہے. آپ جی یقین کریں یہ درزی بھی نہیں بن سکتے کہ یار جی یہ جی چلو اپنا ذریعہ معاش بنانے کے لیے کوئی درزی کا کام کر لیں، کوئی موٹر سائیکل انجن کھولنے کا کام کر لیں. ان بیچاروں کو ایسا کر دیا جاتا ہے سر یہ کچھ کر ہی نہیں پاتے سوائے یہ کہ یہ کسی مسجد کے اندر امام لگ جائیں یا کہیں مؤذن لگ جائیں یا فلانا. یہ کیسی لائف گزارتے ہیں سر؟ یعنی آپ اس کا آپ کے کہنے کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مدرسے سے نکلنے والے جو طلباء ہیں، یعنی تو یہ انسانی زندگی میں یا دنیا کو دینے والا نہیں ہوتا. یعنی لاکھوں کی تعداد میں جو نکلتے ہیں ہر سال، ہمارے اگر پورے انڈین سب کانٹیننٹس میں دیکھ لیں تو یعنی لاکھوں کی تعداد میں مدرسے ہیں، ان سے جتنے طلباء نکلتے ہیں وہ یعنی انسانی زندگی میں ان کا کوئی جو ہے کوئی کردار نہیں ہے، ان کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، وہ کسی جگہ کوئی مثبت کام جو ہے نہیں کر سکتے. وہ صرف کیا ہے قرآن و حدیث کو رٹے رٹائے انداز میں، وہاں پر بھی عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، صرف ان کو جو جن باتوں کو رٹا دیا جاتا ہے انہی کو رٹ کر آتے ہیں اور مسجدیں پکڑ کر مسجدوں کے ممبر پر وہ اسی طرح کی باتوں کو دہراتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اور ان کے اندر جو نخوت، جو ہے ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کا تمرد، وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دنیا ان کے سامنے صرف بے چوں چرا ہو کر جو ہے بیٹھی رہے بس. ان کو یہ سکھایا جاتا ہے باقاعدہ کہ تم جب مسجد پر بولو گے تو جو ہے تم جو ہے نبی کے وارث ہو. ان کو بتایا جاتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کون ہوتے ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں، یہ ان کے جو ہے ان کے اینسسٹرز ہیں. تو اب جو ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو، یعنی نبی کا مقام آپ کو ملا ہے تو اس کی پاسداری کرتے ہوئے اب آپ کو ممبر سنبھالنا ہے. اور تمہارے سامنے اگر ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر ہے، لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، تو وہ اپنی بلا سے تمہارے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ تم جب بولتے رہو گے، اپنا جو ہے مونولوگ دو گے مسجد میں، تو بڑے بڑے جو ہے ترم خان بھی آ کر اپنا سر جھکائے، اپنے جو ہے زانو ادب طے کرے، نیچے جھک کر بیٹھا رہے. اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان علماء سے، یہ جو ہے نام نہاد علماء سے کوئی سوال کر لیں بھری محفل میں. نہیں، کوئی نہیں کرتا. میں نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ جو ہے کوئی محفل میں سے جہاں جو ہے ایک خطبہ یا پھر ایک وعظ ہو رہا ہو، ایک کسی نے اٹھ کر کوئی اختلافی جو ہے موضوع پر کوئی سوال کر لیا. کوئی نہیں، سوال ہی نہیں پڑتا. اس طرح سر کا میں آپ کلچر کو ہی ہے. جی ہاں جی ہاں. میں آپ کو ایک چیز اور نشاندہی کروں، یہ سب کیونکہ یہ آپ کا چینل تو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہوتا ہے مختلف ٹائمنگز کے اندر. مثال جی کے طور پہ اگر ابھی 1000 بندہ آپ کو سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، تو یہ جب آپ کی اسٹریم ختم ہوتی ہے، لوگ اپنی کہیں جاب سے واپس آتے ہیں، جس کو جو ٹائم ملتا ہے، تو سر اس کی واچنگ تو چلی جاتی ہے کوئی مطلب 5000 10,000، کافی بڑی واچنگ چلی جاتی ہے اس کی، جو کہ جی ابھی اتنی نہیں ہوتی شاید، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے. خیر، جی مقصد یہ بتانے کا ہے سر کہ اگر میں نے ایک اپنے علاقے میں اپنے ایک مفتی صاحب سے انشورنس کے حوالے سے، انہوں نے ایک پرچہ لگایا ہوا تھا کہ یہ جو اچھا. انشورنس ہوتی ہے نا، ہیلتھ انشورنس، جیسے ہم جی لوگ جی نوکریاں کرتے ہیں تو انشورنس ملتی ہے، تو انہوں نے جی کہا یار یہ انشورنس جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہوتی، یہ فلانا حرام ہوتی ہے، فلانا مکروہ ہوتی ہے. میرا اس دن ان سے اس بات پہ ایک لمبی بحث ہو گئی، اس کو بحث کہہ لیں یا جو بھی. میں نے ان سے جی یہ کہا کہ سر آپ نے اپنے چندے، اپنے خیرات، اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقات، وہ تو سارے حلال کیے ہوئے ہیں آپ نے، لیکن جو شخص بیچارہ صبح 8 بجے 9 بجے اپنے آفس جاتا ہے، شام کو 6 بجے تک ڈیوٹی کرتا ہے، حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، سر کھپاتا ہے اپنا، اس کی کمپنی اس کو ہیلتھ انشورنس دے رہی ہے، میڈیکل کی فیسلٹی دے رہی ہے، آپ کی نظر میں وہ حرام ہے. آپ اپنی ایک کہانی بنا کے لے آتے ہو کہ اس میں فلانا سود شامل ہے، فلانا یہ شامل ہے، اور وہ کہانی لا کے سناتے رہتے ہو ممبر پہ بیٹھ کے. آپ نے جی اپنے زکوٰۃ، صدقے، چندے اور فلانے ڈبے اور وہ سب تو آپ نے کھولے ہوئے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دو آپ کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟
آپ کون سے جی آفس میں جا کے محنت کرتے ہو, کماتے ہو, آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی تکلیفات وہاں باس جو ہوتا ہے, مینیجر جو ہوتا ہے, اس کی ڈانٹ بھی سن رہے ہوتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے سب کچھ قربانی دے رہے ہوتے ہیں. مطلب سر جی حقیقت ہے نا, ایک شخص نوکری کر رہا ہے, وہ جذباتی ہو کے چھوڑ کے تو نہیں آ سکتا نا, پیچھے اس کے جی بیوی بچے ہیں. میں نے کہا تم لوگ ایگزیکٹلی. ایسا کیا کام کر رہے ہوتے ہو؟ نمبر ایک بات. نمبر دو بات, میں نے اس کو بولا اگر یہ ہم لوگ نوکریاں نہ کریں, ہم لوگ اپنے کاروبار نہ چلائیں, آپ کو چندے کون دے گا؟ آپ ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں ہی گالیاں بک رہے ہوتے ہو کہ دنیاوی معاملات, وہ دیکھو وہ ایسا بڑا بزنس مین ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, الٹی سیدھی کہانیاں سناتے ہو. ہم ہی تو چندہ دیتے ہیں آپ کو, ہم ہی تو ایگزیکٹلی. زکات دیتے ہیں آپ کو. آپ کبھی دیتے ہو کہیں چندہ؟ آپ جی کبھی کہیں دیتے ہو صدقے؟ سر کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس سوائے کہانیوں کے. کیا جواب رہے گا یار, بیچارہ جو ہے وہ یہ تو غنیمت ہے کہ اتنی دیر آپ کی باتیں میں سن لیا, ورنہ تو اس کا بس چلا تو آپ کا جو ہے منہ بند کر دے گا وہ. اب آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو مولانا یہاں آئے تھے اور انہوں نے جو ہے کس طریقے سے سارے لوگوں کو کنڈکٹر کہا. دیکھیں آپ ذرا ان کے الفاظ دیکھیں آپ. دوسرے سارے کنڈکٹر ہیں, ان کو میں نے ان کی چپی کرا دی, ان کا منہ بند کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں سننا, کہہ رہے ہیں بھی ایسے. تو سر ان کیا کے کریں. پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے نا. نہ میں نے آپ سے کہا نا, نہ یہ ان کو درزی کا کام آتا ہے, نہ آپ ان کو کہیں نوکری پہ رکھ سکتے ہیں. ان سے کیا کام لیں گے آپ مجھے بتائیں؟ آپ ان کو بٹھا کے کسی ادارے میں, کسی یعنی بینک میں, یہ جو کسی ہے اگر اسپتال کسی میں. جگہ نہیں, اب سنیے کہ یہ کسی جگہ ان کو واچ مین کی نوکری بھی اگر مل جائے تو یہ اس کو بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو جانا ہوتا ہے دن میں 5 بار مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے. یہ کیسے کریں گے یار؟ اب یہ چلے گا کہاں گئی, میں واچ مین کہاں ہے, مسجد کو گیا نماز پڑھنے کے لیے, تو یہاں ہو گئی چوری, ہے نا. کسی بینک میں ان کو باہر کھڑا کر کے جو ہے واچ مین کی جو ہے اگر ان کو جو ہے وہ کوئی جاب دے دی جائے تو یہ حضرت چلے اپنی جو ہے داڑھی جو ہے کھجاتے ہوئے وہاں جا کے وضو کر رہے ہیں, اس کے بعد نماز پڑھ کے آنے تک یہاں چوری ہو گئی, ختم. جاؤ. اس کا مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسی کام کے نہیں ہے سر, کسی کام کے انسانی نہیں سماج میں ہے. ان کا اپنا کوئی رول نہیں ہے, کوئی ان کا کردار نہیں ہے. ان کی انسان کی جو ہے انسانی سماج میں ان کی جو ہے ترقی کے لیے, ان کی بڑھوتری کے لیے ان کی کچھ بھی نہیں, کوئی ان کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اور سر یہ ہمدردی کیسے جمع کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھو, ہم تو صرف 10,000 روپے میں نماز پڑھاتے ہیں, ہمیں دیکھو ہمارے تو اتنا ہم مشکل سے زندگی گزارتے ہیں. او بھائی اس کی وجہ تم خود ہو, تم نے خود کوئی ہنر حاصل نہیں کیا, تم نے خود کوئی کام نہیں سیکھا. اس کی وجہ معاشرہ نہیں ہے, اس کی وجہ جی آپ خود ہیں. جی یہ ہے صحیح سب بات, سے بڑی چیز سر. صحیح بات ہے. تو بس یہی باتیں بالکل کرنی یہی تھی. اور سر ہاں لاسٹ چیز یہ کہ جیسے پرسوں اسٹارم پائلٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ لوگ بھی تھے, تو لوگ آتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں, ہنستے ہیں. مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ سے سنجیدہ معاملے پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پیچھے ہنس رہے ہوتے ہیں. مجھے وہ نام بھی یاد نہیں آ رہے جو لوگ ابھی بیچ میں 2-3 دن پہلے اسٹریم میں آئے تھے, بات بھی کر رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں. آپ کا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, حقیقت یہ کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے, اسٹارم پائلٹ صاحب کو بھی یہ میسج تھا, آپ سب کو بھی یہ میسج تھا کہ سر آپ اپنی بات پوری کیا کریں. مطلب آپ لوگ جو ہمیں علم دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ علم اپنا پورا کر دیا کریں. آپ یہ مت سوچا کریں کہ یہ بے وقوف جوکر جو آیا ہے, جو ہنس رہا ہے ہماری باتوں پہ, یہ جوکر سن رہا ہے یا نہیں سن رہا, اس کو چھوڑ دیا کریں. آپ اپنی بات پوری کیا کریں کیونکہ آپ کو اتنا بندہ سن رہا ہوتا ہے. یہ مقصد تھا. جی آپ کی بات بالکل بہت صحیح ہے. اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا اسٹارم پائلٹ صاحب جو ہے پوری تشفی کے ساتھ ان کو سمجھا رہے ہیں, اور وہ شخص جو ہے ان کا ٹھٹا اڑا رہا ہے, مذاق کر رہا ہے, ہنس رہا ہے, تو اس کے باوجود اسٹارم پائلٹ صاحب اچھی طرح سے اس کو سمجھائے. دیکھیں اس چینل پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا جو ہے کہ تربیت دی جائے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ ملاؤں کے زیر اثر, یعنی یہ سوچنے سمجھنے کی سے جو ہے اتنے دور رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. اب کیا کریں یار, کیا کریں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم اس وقت پرٹیکولر اس بندے کو نہیں, بلکہ جو دیکھنے والے ہیں, جو ہزاروں کی تعداد میں, ابھی اس وقت بھی جو ہے تقریباً دیکھیے 1600 لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں, بالکل سر, کیونکہ دیکھ رہے ہیں ہمارے بالکل. 5 جی چینل جی ہیں سچ والا کے نام سے. تو جی ان جی 5 چینل پر جو ہے یہ اسٹریم لائیو ہو رہی ہے. تو اب بالکل سر. دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ کسی جگہ 1200 ہیں, کسی جگہ جو ہے 200 ہیں, کسی جگہ 100 ہیں. ایسا یہ کل ملا کر اس وقت ابھی تقریباً جو ہے یہ 1550 لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بالکل بالکل فلکچویشن ہوتے رہتا ہے نمبر.
ऊपर नीचे। तो ठीक है, खैर अब यानी हम कोशिश तो कर रहे हैं कि लोगों के अंदर यानी उनकी सोचों में बदलाव आए, जी जी और जी जी बड़ी हद तक ये इसका इफेक्ट भी हो रहा है, काम बिल्कुल कर सर। रहा है। हमारी कोशिश जो है रायगा नहीं जा रही, वेस्ट नहीं हो रही, इसका अपना इफेक्ट हो रहा है। बस सर, यकीनन हो मैं रहा जो है। इतने दिनों बाद आपसे जुड़ता हूँ वो बस वजह ये होती है कि अपने माशी हालात पाकिस्तान में, आपको पता है सर क्या हालात जी चल जी रहे हैं। जनाब, जी बस मतलब इस्लाम की मैंने बरकतें हम हैं, शहादतें हैं। जी है जी, बिल्कुल इससे वर्स्ट सिचुएशन हमने पाकिस्तान में इससे पहले नहीं देखी, कम से कम मैंने अपनी एज में तो नहीं देखी। अब सर उसी लिहाज से डबल जॉब भी करनी पड़ रही है, मेहनत भी वैसे ही करनी पड़ रही है, तो कभी टाइम मिल जाता है। लेकिन आपकी स्ट्रीम ये है कि हम सफर में सुन लेते हैं, जब भी तो इतनी बात भी कर पाते हैं आपसे, पता होता है ना कि कहाँ किसने क्या बदतमीजी करी। तो बस ये थी बातें जी करने के लिए आपसे। जी, बड़ा तो अच्छा आप लगता है कारी साहब, आप तशरीफ लाते हैं। आप जैसे लोग हमारे लिए एक हिम्मत का सबब हैं, कि हमें लगता है कि कुछ समझदार लोग हमारे साथ हैं, तो इससे हमें बड़ा हौसला मिलता है। और यकीनन आप जैसे लोग ने जिस तरीके से हमें एक तरह का मोरल सपोर्ट देते हैं, तो अब ये हमारी असल में ग़िज़ा है। बहुत जी शुक्रिया, हाँ जी, ग़िज़ा है हमारे लिए। जी बिल्कुल बहुत सही बात शुक्रिया। है। अब जिस तरह कासिम साहब को हमने सुना, जिस तरह से वो उटपटांग बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या साबित करने आए थे, इससे ये अंदाजा हो गया कि किस तरह का जहन बन के मदरसों से निकलता है, और किस हाँ तरह से जी ये एक, सर मैं समझता हूं कि जिस तरह दरवाजे को दीमक लगती है ना, तो दरवाजा अंदर ही अंदर खत्म होता रहता है। सर पाकिस्तानी माशरे को ऐसी दीमक लगी हुई है, यकीन करें, ये अंदर ही अंदर खत्म हो रहा है तेजी के साथ। बड़ा दुख होता है यार हमें। अच्छा, दुख इस वजह से होता है कि आप सब लोग हम में से हैं और हम सब लोग आपके साथ हैं। ये एक न जाने सियासत और मजहब की आड़ में ये दरारें जो खींच दी गई बीच में, जो सरहदें खींच दी गई, और फिर ये कहते हैं कि ये तुम हैं, ये हम हैं, ये दूरियां, ये नाइत्तफाकियां, यानी ये अजीब मामला जो है, इंसानों को काटने वाला जो है जो मामला था, ये जब कभी भी ये सारे मामले पर मैं गौर करता हूँ तो इतना दुख होता है, मैं बता नहीं सकता। वरना तो हम सब एक होते यार, एक साथ रहते, किसी वक्त भी आते मिलते, लेकिन जो है ये बीच में दूरियां आ गई। देखिए, हमेशा की एक दरार, क्या करें, हकीकत हकीकत। क्या करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी आपके जनाब, टाइम जी का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बड़ा अच्छा अब्दुल लगता हमीद है, आप साहब आते और रहिए। जी हाँ, जी बहुत अपना शुक्रिया ख्वाजा कारी मोइन साहब। साहब, बस जी जी बहुत अच्छा जनाब, लगता है आप लोगों से, भले दो कुछ दिन बाद बात हो जाए, लेकिन बस एक जुड़ने का एक एहसास रहता है। जी जनाब, बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया, अपना हमारे ख्याल लिए बहुत रखिए। खुशी की बात है। जी 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 जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, सलाम, खुश सलाम रहिए। अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम।